جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم مخاطب ہیں ہمارے ان ناظرین سے کہ جو کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کا کینیڈا کا جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے اس کے انتظار میں تھے، اور بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور کچھ مخالفین نے بڑے شادیانے بچائے کہ کینیڈا نے جماعت احمدیہ کے جلسہ کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ تو سب ناظرین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا سالانہ جلسہ سالانہ جو کہ 47واں جلسہ سالانہ ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی کل جمعہ کے دن 11 جولائی کو 11، 12 اور 13 کو ہوگا۔ 11 کو افتتاح ہونا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد وہ انٹرنیشنل سینٹر مسیساگا میں شروع ہو رہا ہے۔ پہلے بھی اسی انٹرنیشنل سینٹر میں یہ جلسے منعقد ہوا کرتے تھے، مگر جو 2024 کا جلسہ سالانہ تھا، یعنی اس سے پہلا جو جلسہ سالانہ پچھلے سال کا تھا، جو کہ بڑا ہی کامیاب جلسہ سالانہ تھا، وہ جماعت احمدیہ کی جو اپنی پراپرٹی ہے حدیقۃ الاحمد بریڈ فورڈ میں، جو کہ ٹورنٹو کے پیس ولیج کے نزدیک ہی یہ ایک ایریا ہے جو جماعت نے اپنی زمین خریدی ہوئی تھی، وہاں ہوا تھا 2024 کا جلسہ سالانہ۔ انتظامات بہت اچھے تھے، ہر لحاظ سے وہ جلسہ بہت کامیاب تھا، اور اس میں تقریباً 25,000 سے زیادہ حاضرین جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے اور استفادہ کیا تھا اس جلسہ سالانہ سے۔ اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ آئندہ کے جو ہمارے جلسے ہیں وہ اب انٹرنیشنل سینٹر کے بجائے اپنے ہی اس زمین کے اوپر وہ ہوا کریں گے، حدیقہ احمد میں بریڈ فورڈ میں۔ مگر کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں کی جو سٹی کونسل تھی، انہوں نے اس 2025 کے جلسہ سالانہ کی وہ وہاں بریڈ فورڈ میں کرنے کی، ہماری اپنی جو زمین تھی جماعت احمدیہ کی اس کے اوپر کرنے کی وہ اجازت وہ نہیں دی۔ کچھ لوکل لوگوں کے کنسرنز تھے، تو جو سٹی کونسلز ہوتی ہیں، جو کونسلرز ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی رائے جو ہے نا اس کو ملوث خاطر رکھتے ہیں۔ تو جو بھی وجوہات تھیں، مگر بریڈ فورڈ میں جلسے کرنے کی اجازت وہ اس سال وہ نہیں ملی تھی 2025 کا، جس کی وجہ سے بہت سے کچھ عقل کے اندھے کچھ جو ہے نا مخالفین جو کہ ایسی چیزوں کو بس ایک بہانہ بناتے ہیں اور پھر یوٹیوب کے اوپر وہ بڑی بڑی سرخیاں لگاتے ہیں جسٹن ٹروڈو کی تصویریں لگا کر کہ قادیانیوں کے جلسہ کے اوپر کینیڈا نے بھی پابندی لگا دی ہے۔ کچھ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے بھی اس کی بڑی آکار کی، مگر اصل میں حقیقت یہ نہیں تھی کہ جماعت احمدیہ کے جلسہ پر کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، ہوا یہ تھا کہ وہ بریڈ فورڈ میں جلسہ جو منعقد ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اس کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر جلسہ تو ہونا تھا۔ تو جلسے پہلے بھی یہاں انٹرنیشنل سینٹر جو مسیساگا کا ہے یہاں ہوا کرتے تھے اور بڑے کامیاب جلسے ہوتے تھے، اور انشاءاللہ یہ جو جلسہ کل سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی بہت کامیاب جلسہ ہوگا خدا کے فضل سے۔ جماعت احمدیہ کے جو والنٹیئرز ہیں وہ بہت ہی مہارت رکھتے ہیں انتظامات میں، اور بریڈ فورڈ میں ہوتا جو ہوا تھا اس کے بھی بہت اچھے انتظامات تھے، اور اس کے بھی انشاءاللہ بہت اچھے انتظامات وہ ہوں گے۔ تو یہ جو مسیساگا کا انٹرنیشنل سینٹر ہے یہ بہت بڑا انٹرنیشنل سینٹر ہے، 6 ہال ہیں اس کے، اور تقریباً 1 ملین سکوائر فٹ کا جو علاقہ ہے، اور اس میں جو خالی کورڈ ایریا جو ہال ہیں وہی 5,50,000 سکوائر فٹ کے جو ہال ہیں اندر، جس میں چھت پڑی ہوئی ہے، باقی پارکنگ وغیرہ ہیں، 5,000 گاڑیوں کے پارک کرنے کی جگہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی خدا کے فضل سے، اور دعاؤں سے یہ جلسہ شروع ہوگا، اور دعا کریں کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ باقی شٹلز کا بندوبست کیا گیا ہے پیس ولیج سے، برمپٹن سے، مسیساگا سے، باقی جگہوں سے بھی، مختلف جو سراؤنڈنگ کی جماعتیں ہیں جی ٹی اے کی، وہاں سے شٹل بسیں چلیں گی، اور جو شاملین ہیں ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کوشش کریں
کہ شٹل بسیز پہ وہاں پہنچے تاکہ جو دور سے آنے والے لوگ ہیں ان کو پارکنگ کی جگہ جو ہے وہ مل سکے۔ تو یہ عام میلوں کی ٹھیلوں کی طرح ہمارا جلسہ وہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بڑا روحانی ماحول ہوتا ہے اور بہت ایمان افروز واقعات سنائے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں اور لوگ ایک روحانی لذت لے کر جو ہے نا وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کچھ جو ہے نا وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں باہر کی، بازار کی، آگے پیچھے جو مختلف انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جو باہر بازار بنا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح جو کھانے پینے کے سٹال لگے ہوتے ہیں یہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، نہیں۔ جب جلسہ کی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت باقی سب کچھ بند ہوتا ہے، تمام ایگزیبیشن، بک سٹال، باقی سارے جو چائے کے سٹال اور جو دوسرے کھانے پینے کے سٹال ہیں، جو بازار ہے وہ بند ہوتا ہے، اور صرف جب پروگرام ختم ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے یا بریک ہوتی ہے اس میں، تو اس وقت وہ بازار وغیرہ کھلتے ہیں، تو ان کی رونقیں بھی ہوتی ہیں، دوست یار آپس میں ملتے ہیں، لوگ گپے شپے بھی لگاتے ہیں۔ یہ بھی فائدہ ہے جلسے کا کہ اس میں بہت سے دوستوں سے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو ناظرین ہیں ظفرنامہ کے، جنہوں نے پچھلی دفعہ بہت پسند کیا تھا ہمارے پروگرامز کو، ہم اس دفعہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کچھ جھلکیاں سارے دنوں کی وہ آپ کو دکھاتے رہیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے محفوظ رکھے سب کو اور اچھے طریقے سے سارے انتظامات ہوں، اور ہم اس برکت جلسہ کی جو روحانی فضائل ہیں ان سے برکت اٹھانے والے ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو کامیاب کرے۔ تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا سالانہ جلسہ سالانہ وہ شروع ہو رہا ہے کل جمعہ 11 جولائی سے۔ ویسے ہمارے 2 جلسے اور بھی ہوتے ہیں، ایک ویسٹرن کینیڈا کا جلسہ بھی ہوتا ہے جس میں برٹش کولمبیا، البرٹا اور سسکاٹون وغیرہ کے لوگ جو ہیں نا وہ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ ادھر ہوتا ہے کیونکہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے۔ ایک جو ہے نا ایسٹرن کینیڈا کا اور پھر ایک فرینکو فون کا مونٹریال میں بھی ہوتا ہے جلسہ۔ تو اس طرح اگر آپ کو ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔